جی ناظرین، سجی سے ہم واپس آ گئے ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس. اب ایک بہت اہم سوال ہے. تاریخ بھی اپنا یاد رکھنا، اس کو سیو کرنا وہ بہت ضروری ہے. میں نے جو دنیا میں مہذب اقوام دیکھے ہیں تو انہوں نے اپنی تاریخی چیزوں کو بہت ترتیب کے ساتھ اور بہت بہترین طریقے سے انہوں نے اس کا حفاظت کیا ہے. تو سبی میں ایک جرگہ ہال ہے جو کہ بہت تاریخی جگہ ہے. میں پہلے بھی اس کو میں ریکارڈ کر چکا ہوں. کل بھی میں گیا تھا. اور ایک قلعہ ہے ہمارے پاس جو چاکری اعظم قلعہ، کوئی کہتا ہے کہ چاکری اعظم قلعہ ہے، کوئی کہتا ہے احمد شاہ بابا نے بنایا، کوئی کہہ رہے کہ جب سیوا حکومت تھی یہاں پہ تو اس وقت یہ بنی ہے. وہ جو بھی ہے، لیکن اس وقت وہ بہت خستہ حالت میں. یہ ایک سخت سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں بتائیں. اس میں میں آپ سے کہوں کہ یہ جو آپ نے جرگہ حال دیکھا ہے تو اس کی اگر آپ کچھ سال پہلے حالت دیکھ لیتے تو وہ اس کی بالکل ناگفتہ حالت تھی. وہ جتنی ایفرٹس ہم نے کی نہ اس کو، اور پھر جو وکٹوریا ہال، یہ دو آپ ہال دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی ہم نے امپرومنٹ کی ہے. اور ہم نے ان اسٹیج تک ان کو پہنچایا کہ ابھی یہ کہ ایٹ لیسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک ہم ان کو رینوویٹ کر چکے ہیں، ریفربش کر چکے ہیں اور ان کو محفوظ کیا ہے ہم نے. ساتھ میں یہاں پہ صحبت سرائے بھی ہے اور اس کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ہم اس کی بھی ایک رینوویشن کر لیں. اور ہم نے چاکر کا جو قلعہ ہے وہ بھی دکھا ہے، بٹ اس کی جو آپ کنڈیشن اگر دیکھ لیں تو اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایسے ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے کہ وہ اس کو پرانی حالت کا کوئی ٹچ دے سکیں. تو جہاں تک اپنے ثقافت سے ریلیٹڈ یہ جو چیزیں ہیں کہ کچھ مطلب پرانی جس طرح جرگہ حال ہے اور وکٹوریا حال ہے، یہ تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں. اور کوشش یہی ہے کہ ہم صحبت سرائے اور پلس جو چاکر کا قلعہ ہے کہ اس کو بھی ہم اس پہ بھی ہم کام کر سکیں. جی، اور میں آپ سے مختصراً جو سبی کا جو زراعت ہے، جو تجارت ہے، جو لوگوں کا گزر بسر ہے، اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں. اس میں سبی اس طرح سے لکی ہے. دیکھیں باقی بلوچستان میں جس طرح سے ابھی میں آج بھی دیکھ رہا تھا، کچھ پنجگور کے میں دیکھ رہا تھا، تو وہاں پہ جو کارزات کا سسٹم تھا وہ خشک ہو چکا ہے اور بارشیں نہیں ہوں. سبی کو اللہ پاک نے ناڑی جو ہمارا دریا ہے اس کی شکل میں ایک پیرینیل واٹر جو کہ پورا سال بہتا ہے اس کی شکل میں اللہ پاک نے کرم کی ہے. اور سبی میں آپ کو جتنی زراعت نظر آتی ہے وہ سارا اسی کی وجہ سے ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ قدرتی پانی، دوسرا یہ ہے کہ یہ سبی ہم کہتے ہیں کریسنٹ شیپ میں مونسون ٹچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ارنائی میں بہت بارشیں ہوتی ہیں تو فلڈ سیزن میں یہاں پہ ٹھیک ٹھاک پانی بھی آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ اگر سے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک دفعہ یہ جو ناڑی گوج ہے اس کو بھی ایک وزٹ کر لیں. اور وہ بھی بہت پرانا سسٹم ہے ہمارا، ایک ایڈورکس ہے جہاں سے جتنے اقوام یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جن کے شیئرز ہیں اس پانی میں جو اس پہ ایگریکلچر کر رہی ہیں، اس کا پھر ہیئرز ہولڈ جو پرانا ایک میکانزم ہے واٹر ہارویسٹنگ کا اور ڈسٹریبیوشن کا، وہ آپ کو نظر آئے گا. تو جس طرح سے ڈاڈر میں ہے بولان کے پانی سے، اسی طرح سے سبی میں بھی جتنی زراعت ہے، اب ٹیوب ویلز بھی ہو گئے ہیں بٹ ظاہر ہے اس کی اپنی اہمیت ہے. جی ناظرین، میں بیٹھا تو ادھر ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس ہوں، لیکن ذہن میں کبھی کبھار وہ جو سجی ہے وہ بھی ذہن میں یاد آ رہی ہے. تو میں سر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا باہر نکلا جائے، تھوڑا سا ہم آؤٹ ڈور بھی دکھایا جائے، کیونکہ میں جب آ رہا تھا تو ایک تھوپ بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے. تو آپ کے گھر میں بھی ذرا وہ تھوپ بھی دیکھ لیں گے اور پھر سجی کے دسترخوان پہ ذرا بیٹھ کر باقی گپ شپ وہاں پہ کریں گے. ٹھیک ہے سر؟ بہت شکریہ. آئیے سر. ٹی وی
جی ناظرین، ہم آپ کو سبی دکھا رہے ہیں، اور سبی کا ایک اہم جو بادشاہ ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب زید شاہ صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں. ان کے آفس سے ہم اٹھ کر یہاں آ گئے. یہ ان کا گھر ہے. پیچھے ایک بہت تاریخی توپ بھی پڑی ہوئی ہے. توپ کی میں باتیں نہیں کروں گا کیونکہ آج کل لڑائیوں کی باتیں ویسے زیادہ ہو رہی ہے، تو میں پیار اور محبت والی بات کروں گا. پیار اور محبت کے لیے، لوگوں کو فریش کرنے کے لیے، ذہن تازہ رکھنے کے لیے پارکس کی بہت ضرورت ہے. پارک اگر بنے ہوں گے، بچے ادھر جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، لوگ جاتے ہیں. تو سبی میں مجھے آج کل جو اس دفعہ میں آیا ہوں، کچھ نئے پارکس نظر آئے. تو اس کے متعلق آپ بتائیں کہ یہ زندگی کے لیے، جینے کے لیے، لوگوں کے لیے کتنے ضروری ہے؟ شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ سبی آئے. انفیکٹ ایسا ہے کہ میرا یہ سیکنڈ ٹینیور ہے سبی میں، اور جب پہلا میرا ٹینیور تھا تو میں نے کہا کہ جی سبی ایک تاریخی جگہ ہے جہاں پہ صدیوں سے یہ ایک تو سبی کا میلہ چلا آ رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ سبی میلے کے بعد یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بعد لوگ آئیں اور وہاں پہ مطلب کچھ دیر بیٹھ سکیں اور ریلیکس کر سکیں. تو ہم نے کچھ انیشیٹوز لیے تھے. سبی میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک ڈرائی گارڈن فرسٹ ٹائم بنا لیا. وہ جرگال کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں کو پہ لوگ ابھی جا کر چائے شائے پینے لگے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم فوڈ سٹریٹ کے طور پہ بنائیں. پھر سبی میں ہم نے ایک گرین بیلٹ بنایا جو ایک ہمارا پیچ تھا. آپ گرلز کالج کے ساتھ جائیں تو جو وہ گرلز کالج کے ساتھ پیچ تھا اس کی جو بیوٹیفیکیشن کے لیے ہم نے اٹیمپٹس کیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبی میں انٹری اور ایگزٹ پہ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں کسی بھی ملک میں تو آپ کو مونیومنٹس نظر آئیں گے. اس کی بہت میں نے دیکھا کہ بہت شدید اس کی قلت کہیں یا فقدان کہے، اس کے امپرومنٹ کے لیے ہم نے کام کیے. تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ معاشرے میں تھوڑی بہت ڈسپونڈنسی آ گئی ہے. تو لوگوں کو کچھ ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ لوگ جا کر واک کر سکیں، ایٹ لیسٹ ان کا بلڈ پریشر بھی لو ہو، وہاں پہ واک کر سکیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ جائیں اور کوئی جھولے یا سوئنگز وغیرہ ہوں. تو سبی میں اسی طرح کے 2 پارکس، ایک بخاری پارک ہم نے بنایا تھا پچھلے ٹینور میں، اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ سے پھر اس کو بنا لیں. اور پلس جو جتنے بھی ڈرائی گارڈن اور گرین بیلٹ اور لائٹننگ کے جتنے بھی ہمارے تھے مونیومنٹس تھے، وہ سارے ہم اس دفعہ دوبارہ سے کرنے جا رہے ہیں. اچھا زید شاہ صاحب، ایک بہت اہم سوال ہے. معاشرے کو خوش رکھنے کے لیے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے جس طرح کی پارکس کی ضرورت ہے، اسی طرح فنکاروں کی بھی ضرورت ہے. اور خاص کر کے جو گلوکار ہمارے ہوتے ہیں، یہ بڑے زبردست ہوتے ہیں اور بہت مسکین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. معاشرے کو خوش رکھنے کے لیے خود کو بھوکا رکھتے ہیں لیکن دوسروں کو خوش رکھتے ہیں. میں سبی کے فنکاروں کے ساتھ ملا تو ان کی ایک بہت بڑی شکایت یہ تھی کہ یہاں پہ جب سبی میلہ ایک سال میں ایک ہی میلہ ہوتا ہے اور وہاں سے سارے جو فنکار ہوتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ یہ سر ان کو جواب دے دیں پلیز. بالکل یہ ان کا گلا بجا ہے. دیکھیں سبی میلہ کیا کہ ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں تقریباً آپ کے ایسٹرن بلوچستان سے لے کر پورے بلوچستان سے لوگ آتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو مواقع نہیں دیے گئے. آپ یقین کریں گے کہ اس دفعہ ہم نے خسرہ کا جو مہم کیا تھا تو یہ کسی ڈسٹرکٹ میں ایسا نہیں ہوا. ہم نے خسرہ کے مہم کو میوزک ود میزلز کے نام سے منایا، اور اس میں سبی کے یہی لوکل فنکاروں کو ہم لے آئے، اور جو یہ تھا خسرہ کا جو پیغام تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو میوزک کے تھرو لوگوں تک کنوے کیا. سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ سبی میں لوگ ظاہر ہے ان فنکار کی بھی ڈیمانڈ ہے جو لوکل ہیں، بٹ ایک ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ لوگ باہر سے بھی گلوکار. لاسٹ ٹائم ہم نے اسرار شاہ جیسے گلوکار جو کہ لوگ آج کل صرف یہ کہ میڈیا کے تھرو ان کو سنتے ہیں، بٹ یہ بھی ایک ایسا آڈینس ان کا بھی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم فیس بک کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو سنتے رہی ہیں تو ان کو بلایا جائے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپرچونٹی نہیں دی گئی ہے. اس دفعہ کوشش کر لیں گے کہ اسپیشلی ہم ان کو مزید جو لوکل فنکار ہیں ان کو بھی دیں. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے ملکی لیول پہ وہ بھی پاکستان کے فنکار ہیں، اور لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے، ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم ان فنکاروں کو بھی بلائیں. نہیں، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، تو یہاں کے جو لوکل ہے وہ منتھ وائز، مطلب ہفتے وائز، منتھ وائز ان کا کوئی ایسا فنکشن ہونا چاہیے جن سے ان کا رزق بالکل بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے. اور سبی میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جرگا ہال ہے اس میں یہ ہے کہ آپ 1000 کی کیپیسٹی میں لوگوں کو بلا سکتے اور فنکشن کر سکتے ہیں. یہ آئیڈیا بالکل اچھا ہے. تو ہم ان سے کوآرڈینیٹ کر لیں گے اور کوشش کر لیں گے کہ میلے کے علاوہ بھی جس طرح سے ابھی ہم نے خسرہ کی مہم کے دوران کیا تو ان کے لیے کوئی اور اپرچونٹی یا اوکیزن کریٹ کر لیں جس میں ہمارے یہ لوکل فنکار آئیں اور اپنے فن کا مظاہرہ
کریں. اور سر کہتے ہیں کہ زندگی کو خوش رکھنے کے لیے اور بلڈ پریشر کو جس طرح آپ نے کہا نارمل رکھنے کے لیے کھانے کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. جس طرح آپ نے فوڈ اسٹریٹ کا ذکر کیا تو میں نے سنا ہے کہ آج ہم نے سجی کھانا ہے آپ کی طرف سے, تو میرا خیال میں اسی طرف چلتے ہیں. شکریہ جی, یہ بالکل آپ آئے ہیں, ویلکم, آلویز ویلکم. ہم تو چاہیں گے کہ لوگ آئیں, اور جس طرح سے آپ بھی بلوچستان سے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں تو جو ہمارے پاکستان کے کھانے ہیں وہ تقریباً ہر ریسٹورانٹ میں آپ کو ملتے ہیں, بٹ یہ سجی جو ہے اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ کو باہر پاکستان میں پنجابی میں ملے گا, کے پی کے میں, بٹ وہ سجی نہیں ملے گی آپ کو جو یہاں پہ بنتی ہے. اور جہاں پہ آپ ہیں ابھی سبی اور ڈیرہ بگٹی اور یہ بیلٹ تو ویسے مشہور ہے کہ جو سجی صحیح معنوں میں جہاں بنتی ہے وہ بلوچستان میں. تو آج آپ امید ہے کہ تناول فرمائیں گے اور پھر اور میں نے یہ سنا ہے کہ سجی اگر ٹھنڈی ہو گئی تو سمجھو پھر بوسی ہو گئی, تو ہم چلیں گے انشاءاللہ وہاں پہ بھی بات ہوگی. پلیز آئیے. ٹی وی جی ناظرین, اس وقت ہم سی بی میں ہیں اور میں نے آج کے پروگرام میں شروع میں ہی آپ کو سجی کے بارے میں بتایا تھا جو اشرف صاحب بنا رہے تھے, اور وہ سجی ماشاءاللہ بن چکا ہے. اور اس وقت یہ جو سارے لوگ ہیں یہ مجھے بہت غصے سے دیکھ رہے اور یہ کہہ رہے کہ جہانگیر باتیں بند کرو تاکہ یہ جو سجی ہے یہ ٹھنڈا نہ ہو. تو سجی کے بارے میں اسدالدین خان صاحب سے پتہ کروں گا کہ یہ اس کے تاریخ میں بتائیں, اس کے تاریخ کے بارے میں بتائیں. یہ تو میں نے آپ کو کل بھی تاریخ اس کی بتا دی تھی, اب آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ ٹھنڈی ہو جائے گی پھر اس کا مزہ نہیں آئے گا کھانے. اس کے تاریخ کے بارے میں ناظرین کو بتا دوں, بلکہ میں یاد دلا دوں کہ ہم آج عباس کاکڑ صاحب کی مہربانی سے مہمان تھے یہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہے جناب زاہد شاہ صاحب کے. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی آؤں گا, اور کمشنر صاحب نے بھی کہا تھا, بالاچ عزیز صاحب نے, کہ میں بھی آؤں گا, لیکن وہ نہیں آ سکے. تو اسدالدین خان صاحب, اگر میں نے ایک بات اور کی تو مجھے معلوم ہے یہ میرے ساتھ لڑ پڑیں گے. تو جہانگیر کیا خیال ہے, اجازت دی جائے؟ نہیں, اسدالدین کو بالکل نہیں دی جائے, کیونکہ اس کو جو ہے تاریخ کی اس کے حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتا ہے. پہلے تو ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہیے. ہاں, یہ بتانا چاہیے. یہ بلوچی ڈش ہے, اور یہ جو چرواہے تھے نا, یہ جب بکرے وغیرہ چراتے تھے تو اس وقت نہ کوئی دیگچی ہوتی تھی, نہ کوئی گھی وغیرہ ہوتا تھا. تو یہ لوگ وہ بکرے کو ذبح کر کے اور اس کے ارد گرد جو ہے نا آگ جلا کے اور اس کو پکاتے تھے. یہ اس کی تاریخ ہے. اور اب مزید جو تاریخ ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ لوگ میرے ساتھ لڑ پڑیں گے. جناب ایوب کوسہ صاحب نے اس کا فرمائش کیا تھا, اس کے اندر غالباً سجی بھی ہے, اور یہ جو دستی ہے یہ میں ان حضرات کو دوں گا. اور یہ اسدالدین صاحب کیا اٹھانا پسند کرتے ہیں یہ میں ان کو دوں گا. عباس صاحب تو بالکل رہ گئے پیچھے, تو یہ عباس صاحب کی طرف, ٹھیک ہے, یہ بہت ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کلیجی بھی ہے, اور وہ جو کلیجی کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بن گئے ہیں. ہم اشرف صاحب کے بہت ممنون و مشکور ہے کہ انہوں نے بہت کم وقت میں بہت زبردست سجی بنائی. تو ہم کھا رہے, آپ دیکھتے رہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح سجی کھائیں تو آپ سی بی آئیں اور اشرف صاحب سے آپ رابطہ کریں اور سجی کھائیں. تو ہم ڈی سی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں, اور شہباز سربلند صاحب کے بہت شکر
گزار ہے. اور اب ہم ADC عبدالوحید عمرانی صاحب کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہ اچھا کھانا ہمیں کھلانے کے لیے یہ دسترخوان سجایا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا دسترخوان اسی طرح آباد اور زبردست رکھے. صحافی حضرات بھی ہیں اور بہت سارے اور بھی مہمانان ہیں جنہوں نے آدھی سجی اس وقت کھا لیا ہے. جناب یہ جو ہے سیری ہے اور سیری کے اندر مغز ہے وہ بھی سجی ہو گیا ہے. اور یہ وہ جو کلیجی ہے جس میں انتڑی کے اندر انہوں نے ڈال دیا تھا اور اب ماشاءاللہ یہ بھی کباب ہو گیا ہے. تو ہم کھائیں گے, آپ دیکھتے رہیے. تھینک یو. دوستاں وے جانیاں وے دل برا پاما خادشا پاما خادشا پاما خادشا پاما خادشا نال سجنا دے بہاراں ہوندیاں سنجا واجو نہیں گزارا ہوندیاں نال سجنا دے بہاراں ہوندیاں سنجا واجو نہیں گزارا ہوندیاں سنجا واجو نہیں گزارا ہوندیاں دیکھتے تارا سانولا چھٹیاں ودا پاما خدشا پاما خدشا پاما خدشا پاما خدشا جاگ اٹھی جاگ تیرے دیدار دی سکھ لگی آ لینا تیرے پیار دی جاگ اٹھی جاگ تیرے دیدار دی سکھ لگی آ لینا تیرے پیار دی سکھ لگی آ لینا تیرے پیار دی دیکھتے تارا سانولا چھٹیاں ودا پاما خدشا پاما خدشا پاما خدشا پاما خدشا ٹور ٹر گیا پردیس تے میرے گئیاں تیرے قدماں تے میرے گئیاں تیرے قدماں تے دیکھتے تارا سانولا چھٹیاں ودا